یہ تھا جی ان کا انقلاب. کیا کہہ رہے تھے پہلے عمران ریاض خان؟ ہیو اے لک. میری اطلاع کے مطابق کارکن بہت بڑی تعداد میں پنجاب سے نکل کر گزشتہ ایک دو دنوں میں خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں پہنچے ہوئے اور پنجاب کے کارکن خیبر پختونخوا کے قافلے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف داخل ہوں گے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپس ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل ان کی کنورسیشن ہے وہاں پہ ٹیمیں تیار کر دی گئی ہیں اور سب کو پتا ہے کتنے بجے کہاں سے نکلنا ہے اور کس طریقے سے کہاں پہ پہنچنا ہے. یعنی اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی تیاری مکمل ہے کہ وہاں سے جلوس کیسے نکلنے ہیں, کس جگہ پہ اکٹھے ہونے ہیں, وہاں سے انہوں نے جلسوں کی طرف جانا ہے تو انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر کی طرف جاؤں, ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ پاک ووکلز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ماحل بلوچ نامی ایک خاتون نے ہمارے اداروں کے اوپر خودکش حملہ کیا تھا, جو کہ خود کو بلوچستان کا بتاتی تھی اور اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے مہرنگ بلوچ بھی. اب یہ جو خاتون ہے اس کا جو کچا چٹھا تھا وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو خاتون تھی یہ 24 سال کی تھی. یہ جس یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی تھی وہاں کا ایک پروفیسر تھا جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا اور وہ پروفیسر اس کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا. یہ لیو ان ریلیشن شپ میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. ایک طرف وہ خودکش حملہ آور بنی ہوئی ہے, دوسری طرف وہ ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات میں رہ رہی ہے. تب تک یہ باتیں مبینہ طور پہ کی جا رہی تھیں. ابھی اس کے بارے میں پاک ووکلز نے کچھ لکھا ہے جو میں آپ کے ساتھ ایک سنگین قسم کی چیزیں ہیں جو شیئر کرنے جا رہی ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ بڑی بریکنگ نیوز, مہرنگ بلوچ کی پروفیسر صبور کے ساتھ نازیبا ویڈیوز اور خودکش حملہ آور ماحل بلوچ کیس میں مزید حقائق سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ خودکش حملہ آور ماحل بلوچ ناجائز تعلقات کے دوران پروفیسر صبور سے حاملہ تھی. آگرہ نے کہا تربت ہسپتال کی رپورٹ سامنے آ گئی. خودکش حملہ آور ماحل بلوچ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے اسقاط حمل کی بات بتائی. ماحل بلوچ پروفیسر صبور کے ساتھ فلیٹ میں رہ رہی تھی. جب ماحل بلوچ صبور سے ڈیش ہو گئی تو اسقاط حمل کے لیے اس نے انکار کیا اور جس پر ماحل بلوچ شادی کے لیے اصرار کر رہی تھی. صبور جو تھا اس نے مہرنگ کے کہنے پر اس پر جسمانی تشدد بھی شروع کیا اور صبور نے باقاعدہ اسقاط حمل کے لیے کچھ حکیمی دوائیں بھی کھائیں اور اسے زبردستی اس نے کھلوائیں بھی. جبکہ ماحل بلوچ سے کا خون بہنے لگا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئی, اسے اسقاط حمل کی تشخیص ہوئی تھی. ڈاکٹر کی رپورٹ سے اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس میں جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں انہوں نے ہاسپٹل کا جو ہے وہ شیئر کیا ہے جو کہ DHQ ہاسپٹل کے اندر وہ گئی تھی اور یہ آپ کے سامنے انہوں نے اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ شیئر کیا. اب یہ کل کے دن میں جو وہ ڈاکٹر ایک پکڑا گیا تھا ڈاکٹر ریاض, اس کو جس طرح یہ رو پیٹ رہے تھے یوتھیے, ان میں جو سب سے بڑھ چڑھ کر تھا جو اس کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا, بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے. عمران ریاض خان سب سے پہلے یہ شخص آ کر اداروں کے خلاف بولتا ہے, سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلانے کا یہ منبع بنا ہوا ہے. میرا اپنے اداروں سے ایک سوال ہے کہ آپ اسے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور پھر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ شخص وہاں سے آ کر دوبارہ سے اپنے نازک اعضاء پر ظلم ہونے کی داستانیں سنا کر لوگوں سے پھر سے جو ہے نا وہ سستی ہمدردی بٹور لیتا ہے اور اپنے ولاگز کو پھر سے ہٹ کر لیتا ہے, وائرل کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو غلط خبروں کو روکنا ہے تو آپ کو اس طرح کے لوگوں کو روکنا پڑے گا. PTI کا فالوور ہو اور جھوٹ نہ بولے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے سید زیڈ بخاری کا. لکھتے ہیں عمران خان کے آکسفورڈ کے چانسلر بننے کی مخالفت کرنے والے بیچارے یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ دراصل پاکستان کو ایک عظیم اعزاز سے محروم کرنے کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں. یعنی اگر خان صاحب جو ہیں وہ چانسلر نہ بنے تو ہماری قوم جو ہے وہ ایک عظیم اعزاز سے محروم ہو جائے گی. آگے وہ لکھتے ہیں اگر عمران خان چانسلر بن جاتے ہیں تو یہ آکسفورڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا جب کوئی برطانیہ کے باہر سے چانسلر بنے گا. ان سازش کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہ صرف وہ پاکستان بلکہ عالمی سطح پر ایشیائی خطے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. یہ شخص اب چیخو پکار پہ آ گیا ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی تکلیف. اس سے پہلے تو یہ خان صاحب کے لیے جو ہے نا زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا کیونکہ خان صاحب جو ہیں ان کے مطابق چانسلر بننے جا رہے تھے اور تانے دے رہا تھا سب لوگوں کو. لیکن میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں کیونکہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کتنے بڑے اعزاز سے محروم ہو جائے گا. یہ ڈاکٹر ہما سیف ہیں, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, بڑا زبردست یہ چیزیں کرتی رہتی ہیں. انہوں نے ایک ثبوت کے طور پہ ایک کلپ بھی لگایا. یہ کلپ میں بہت بار اپنے ولاگز میں آپ کو دکھا چکی ہوں جس میں اقتدار ختم ہونے کے بعد خان صاحب نے PTI
کے صوبوں کو استعمال کر کے IMF کو خطوط لکھے کہ آپ نے پاکستان کو پیسے نہیں دینے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اور پھر بیرون ملک ان کے عہدیدار جو ہیں وہ امریکی کانگریس سے گزارش کرتے رہے کہ ڈیل کینسل کر کے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف آپ دھکیلیں، اور ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے یہ کلپ بھی چل رہا ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو کون سا اعزاز جس سے پاکستان محروم ہونے جا رہا ہے؟ ایک ایسے شخص کا جو پاکستان کو توڑنے کے لیے لانچ کیا گیا، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید نے 26 سال پہلے بتا دیا اور پھر ان کو شہادت جو ہے وہ ان کی کروا دی گئی۔ کیا ایسے شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جو ٹیریان کا باپ ہے اور جو پاکستان کے بارے میں سری لنکا بنانے کے خواب دیکھ کر تقریر بھی تیار کر چکا تھا؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کیا آپ ایسے اعزاز کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں خان صاحب خود کہتے تھے کہ آسیہ ملونہ کو ہم نے پاکستان سے بچا کر باہر بھیجا کیونکہ وہ گستاخ مذہب تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ثابت بھی ہو چکا تھا، 3 عدالتوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا تھا، لیکن اس کو شیلٹر فراہم کر کے یہاں پاکستان سے باہر نکالنے والا کون تھا؟ خان تھا۔ ثبوت کے طور پہ سائٹ پہ آپ کو ویڈیو بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں پورے ویڈیوز کو پلے کروں، لیکن اگر آپ اس میں مین پوائنٹ سننا چاہتے ہیں تو ہیو اے لک۔ What we have done, no government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out. We put them in jails. We just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. تو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جاتے جاتے ایک اور بہت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے جو ایران کے صدر تھے ابراہیم رئیسی، ان کا ہیلی کاپٹر جس طرح سے تباہ ہو گیا تھا، اس کی تحقیقاتی رپورٹ، فائنل جو رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے کہ موت کی اصل وجہ کیا تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایرانی میڈیا جو ہے ان کے مطابق، انہوں نے رپورٹ کے مطابق یہ کہا ہے کہ سابق صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں گہری دھند جو ہے وہ اس کی وجہ بتائی گئی، اور ابتدائی جو ایرانی فوج ہے انہوں نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں ہیلی کاپٹر پہ کسی حملے کا امکان مسترد کر دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ ہیلی کاپٹر 19 مئی کو شمالی ایران میں حادثے کا شکار ہوا، اور اس میں 7 ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ پرسنلی میری پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رپورٹ بعد میں مینیپولیٹ ہو سکتی ہے چیزوں کو چینج کرنے کے لیے، ایسا نہیں تھا۔ ان کو ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ حادثہ کروایا گیا ہے۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔